بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بہن کے بارے میں۔ واقعہ جاننے کے لیے گزارش ہے آپ سے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور وہ شخص انتہائی بد نصیب ہے جس کی بہن اس سے ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتے عطا کیے ہیں اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا ہے۔ بہن اگر عمر میں بڑی ہے تو وہ ماں کے حکم میں ہے، اس کا ادب و احترام قریب اسی انداز میں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں یا پھر 2 لڑکیاں یا 2 بہنیں ہوں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے تو وہاں حضور کی رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے، جو آپ کو لوریاں دیتی تھی، جن کا نام حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ اکرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ ان قیدیوں میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کرتے وقت جنگی سختی سے کام لیا۔ اس وقت وہ بڑی عمر کی تھیں۔ انہوں نے لشکریوں سے کہا، تم جانتے نہیں ہو میں تمہارے صاحب کی رضائی بہن ہوں، میرے ساتھ ادب سے بات کرو۔ لیکن سپاہیوں کو یقین نہ آیا۔ پھر وہ تصدیق کے لیے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ سیدہ شیمہ حضور کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھیں۔ صحابہ اکرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، یہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری خیموں میں داخل ہو گئیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو سیدہ شیمہ نے کہا، میں آپ کی بہن ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے بچپن کی کچھ علامات بتائیں کہ لڑک پن میں ایک دفعہ آپ نے دانت سے کاٹا تھا، جس کا یہ نشان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہچان لیا اور انہیں دیکھ کر محبت سے آپ کی آنکھیں مبارک نم ہو گئیں۔ اپنی چادر مبارک حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھنے کے لیے بچھا دی، محبت سے باتیں کی اور فرمایا، اے بہن، تم اگر یہاں رہنا چاہو تو یہ تمہارا گھر ہے، اور اگر واپس جانا چاہو تو تب بھی مجھے اصرار نہیں۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے میں جانے کو ترجیح دی۔ اسی روز حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئیں۔ نبی پاک نے انہیں چلتے وقت کچھ اونٹ، کچھ بکریاں، 3 غلام اور 1 باندی عطا فرمائی۔ نبی کریم نے ان کے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور انہیں تحفہ بھی دیا، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی بہنوں کو خالی ہاتھ نہیں موڑا کرتے۔ لڑکیوں اور بیٹیوں کی تربیت کرنے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر جہنم سے چھٹکارا اور جنت جانے کا وعدہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں۔ اس نے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی، لیکن میرے پاس اس وقت ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا، چنانچہ میں نے اسے وہی دے دی۔ اس عورت نے خود کھجور نہ کھا کر اسے اپنی دونوں بیٹیوں میں بانٹ دیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ پھر میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے آپ سے یہ ماجرا بیان کیا، جو ان لڑکیوں کی پرورش سے دوچار ہوا اس کے لیے یہ سب جہنم سے پردہ ہوگی۔ اس حدیث میں انسان کی بچیوں کی تربیت کرنے کی فضیلت کا بیان ہے، کیونکہ بیٹی عاجز اور کمزور ہوتی ہے
اور اکثر اس کے گھر والے اس کی پرواہ نہیں کرتے اور نہ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ان دونوں انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ حضور نے اپنی دونوں انگلیاں شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔